بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ابھی ہم سورہ مائدہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سورت کا اختتام بھی اچھا کروائے اور افتتاح بھی، اور قبول فرمائے جتنے پارے ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں۔ سورہ مائدہ، مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، عربی میں مائدہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کا مطلب ہے دسترخوان۔ یہ مدنی صورتوں میں طویل صورت ہے۔ یہ مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی۔ علامہ ابو حیان فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے، لہٰذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی، معاشی مسائل سے متعلق بہت ساری ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ صورت کا آغاز بنیادی حکم سے ہو رہا ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے چاہیے۔ اپنے وعدے جن سے کر لیں، وہ چاہے قانونی ہوں، چاہے آپ کے امور گھریلو امور ہوں یا آپ کے آفس کے امور ہوں، کہیں پر بھی مسلمان وعدہ کرے تو حتی الامکان اسے پورا کرے۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہو، بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں، سب میں اپنا وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کون سی غذائیں حلال ہیں اور کون سی غذائیں حرام ہیں، ان کی اقسام بھی بتائی گئی اسی صورت میں۔ ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں۔ اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی بتائے گئے ہیں۔ کچھ کہہ رہی ہیں آنٹی؟ اس میں شکار کے احکام بھی بتائے گئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحہ، جی ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سورہ مائدہ کے بتا رہے تھے کہ اس میں خوراک کے غذائیں جتنی ہمارے لیے حلال ہیں، حرام ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ شرعی سزائیں جو ہیں چوری کی ہیں یا دوسری شرعی سزائیں ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ڈاکہ کوئی مارے اس کی سزاؤں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کسی انسان کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کی شرعی سزا کیا ہے، اس کی وضاحت بھی اسی میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، ان کا ذکر بھی اسی میں آئے گا۔ شراب، جوئے، سب کا ذکر، تیمم، وضو کا، یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، ان سب کا بیان غرض اس صورت میں آئے گا۔ یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا۔ اور مائدہ اس کا نام ہے دسترخوان، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متابعین نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان بھی نازل فرمائے، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے مائدہ، یعنی دسترخوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ابھی ہم سورہ مائدہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سورت کا اختتام بھی اچھا کروائے اور افتتاح بھی، اور قبول فرمائے جتنے پارے ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں۔ سورہ مائدہ، مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، عربی میں مائدہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کا مطلب ہے دسترخوان۔ یہ مدنی صورتوں میں طویل صورت ہے۔ یہ مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی۔ علامہ ابو حیان فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے، لہٰذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی، معاشی مسائل سے متعلق بہت ساری ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ صورت کا آغاز بنیادی حکم سے ہو رہا ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کو اپنے عہد و پیمان پورے کرنے چاہیے۔ اپنے وعدے جن سے کر لیں، وہ چاہے قانونی ہوں، چاہے آپ کے امور گھریلو امور ہوں یا آپ کے آفس کے امور ہوں، کہیں پر بھی مسلمان وعدہ کرے تو حتی الامکان اسے پورا کرے۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہو، بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں، سب میں اپنا وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کون سی غذائیں حلال ہیں اور کون سی غذائیں حرام ہیں، ان کی اقسام بھی بتائی گئی اسی صورت میں۔ ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں۔ اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی بتائے گئے ہیں۔ کچھ کہہ رہی ہیں آنٹی؟ اس میں شکار کے احکام بھی بتائے گئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحہ، جی
ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سورہ مائدہ کے بتا رہے تھے کہ اس میں خوراک کے غذائیں جتنی ہمارے لیے حلال ہیں حرام ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا، شرعی سزائیں جو ہیں چوری کی ہیں یا دوسری شرعی سزائیں ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا، ڈاکہ کوئی مارے اس کی سزاؤں کے بارے میں بتایا جائے گا، کسی انسان کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کی شرعی سزا کیا ہے اس کی وضاحت بھی اسی میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کا ذکر بھی اسی میں آئے گا، شراب جوئے سب کا ذکر، تیمم وضو کا، یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ان سب کا بیان غرض اس صورت میں آئے گا۔ یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا، اور مائدہ اس کا نام ہے دسترخوان، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متابعین نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان بھی نازل فرمائے، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے مائدہ یعنی دسترخوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ابھی ہم سورہ مائدہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سورت کا اختتام بھی اچھا کروائے اور افتتاح بھی، اور قبول فرمائے جتنے پارے ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں۔ سورہ مائدہ، مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، عربی میں مائدہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کا مطلب ہے دسترخوان۔ یہ مدنی صورتوں میں طویل صورت ہے۔ یہ مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی۔ علامہ ابو حیان فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے، لہٰذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی، معاشی مسائل سے متعلق بہت ساری ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ صورت کا آغاز بنیادی حکم سے ہو رہا ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کو اپنے عہد و پیما پورے کرنے چاہیے، اپنے وعدے جن سے کر لیں، وہ چاہے قانونی ہوں، چاہے آپ کے امور گھریلو امور ہوں یا آپ کے آفس کے امور ہوں، کہیں پر بھی مسلمان وعدہ کرے تو حتی الامکان اسے پورا کرے۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہو، بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں، سب میں اپنا وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کون سی غذائیں حلال ہیں اور کون سی غذائیں حرام ہیں، ان کی اقسام بھی بتائی گئی اسی صورت میں، ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں۔ اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی بتائے گئے ہیں۔ کچھ کہہ رہی ہیں آنٹی؟ اس میں شکار کے احکام بھی بتائے گئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحہ، جی ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سورہ مائدہ کے بتا رہے تھے کہ اس میں خوراک کے غذائیں جتنی ہمارے لیے حلال ہیں حرام ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا، شرعی سزائیں جو ہیں چوری کی ہیں یا دوسری شرعی سزائیں ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا، ڈاکہ کوئی مارے اس کی سزاؤں کے بارے میں بتایا جائے گا، کسی انسان کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کی شرعی سزا کیا ہے اس کی وضاحت بھی اسی میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے حابیل اور قابیل، ان کا ذکر بھی اسی میں آئے گا، شراب جوئے سب کا ذکر، تیمم وضو کا، یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا ان سب کا بیان غرض اس صورت میں آئے گا۔ یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا، اور مائدہ اس کا نام ہے دسترخوان، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متابعین نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان بھی نازل فرمائے، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے مائدہ یعنی دسترخوان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ابھی ہم سورہ مائدہ شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سورت کا اختتام بھی اچھا کروائے اور افتتاح بھی، اور قبول فرمائے جتنے پارے ہم نے پیچھے پڑھ لیے ہیں۔ سورہ مائدہ، مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان، عربی میں مائدہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کا مطلب ہے دسترخوان۔ یہ مدنی صورتوں میں طویل صورت ہے۔ یہ مسلمانوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں نازل ہوئی۔ علامہ ابو حیان فرماتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے صلح حدیبیہ، کچھ فتح مکہ اور کچھ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئے،
لہٰذا اس صورت میں مسلمانوں کے سماجی، سیاسی، معاشی مسائل سے متعلق بہت ساری ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ صورت کا آغاز بنیادی حکم سے ہو رہا ہے اور وہ ہے مسلمانوں کو اپنے عہد و پیما پورے کرنے چاہیے، اپنے وعدے جن سے کر لیں، وہ چاہے قانونی ہوں، چاہے آپ کے امور گھریلو امور ہوں یا آپ کے آفس کے امور ہوں، کہیں پر بھی مسلمان وعدہ کرے تو حتی الامکان اسے پورا کرے۔ اس بنیادی حکم میں اجمالی طور پر شریعت کے تمام احکام آ گئے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہو، بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں، سب میں اپنا وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کون سی غذائیں حلال ہیں اور کون سی غذائیں حرام ہیں، ان کی اقسام بھی بتائی گئی اسی صورت میں، ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں۔ اسی سلسلے میں شکار کے احکام بھی بتائے گئے ہیں۔ کچھ کہہ رہی ہیں آنٹی؟ اس میں شکار کے احکام بھی بتائے گئے ہیں۔ اہل کتاب کے ذبیحہ جی ہاں جی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو سورہ مائدہ کے بتا رہے تھے کہ اس میں خوراک کے غذائیں جتنی ہمارے لیے حلال ہیں، حرام ہیں، ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ شرعی سزائیں جو ہیں چوری کی ہیں یا دوسری شرعی سزائیں ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ڈاکہ کوئی مارے اس کی سزاؤں کے بارے میں بتایا جائے گا۔ کسی انسان کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کی شرعی سزا کیا ہے، اس کی وضاحت بھی اسی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، ان کا ذکر بھی اسی میں آئے گا۔ شراب، جوئے، سب کا ذکر، تیمم، وضو کا، یہودیوں اور عیسائیوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑا، ان سب کا بیان غرض اس صورت میں آئے گا۔ یہ اس کا مختصر سا تعارف تھا۔ اور مائدہ اس کا نام ہے دسترخوان، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے متابعین نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانی غذاؤں کے ساتھ ایک دسترخوان بھی نازل فرمائے، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ہے مائدہ، یعنی دسترخوان۔